خداوند نام میں خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ پتا سی 13 مئی نو ساڈی بھی عید سی، تو پھر منائی کیوں نہیں؟ ہاں، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آج اسی سادہ سی بات کو سیکھیں گے کہ مسیحیوں کی زندگی میں ایسے واقعات کیا اہمیت رکھتے ہیں، کیا ہمیں انہیں اپنے دل اور اپنی ذات سے قبول کر کے ایسے دنوں کو اس اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں تو ان کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم کیا لوز کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے ہم اپنی کس قدر برکت کو ضائع کرتے ہیں۔ آج یہی میرا مقصد ہے، سعود آسمانی کہ مسیح یسوع کا صلیبی دکھ برداشت کر کے مر جانا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اور جی اٹھنے کے بعد زمین پر چند دنوں کے لیے لوگوں کے درمیان اپنے جی اٹھنے کی اس خوبصورت واقعے کو ثابت کرنا، اپنی اس قدرت اور اختیار کو ظاہر کرنا، اور پھر اس کے بعد آسمان پر اٹھایا جانا۔ میرے خیال سے اس کی اہمیت اس جملے سے، اس بات سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مسیحیوں کا سب سے بڑا جو فخر ہے، جو ہمیشہ جب بھی دیگر لوگوں کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، جب ان کا تقابل اور مقابلہ کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو جس بات کو ہم مسیحی بڑے فخر کے ساتھ مناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جس پر بڑا ہم فخر کرتے ہیں، وہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ہم زندہ خدا کے ہلیلویا۔ آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے، اور ساتھ ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور ہے کہاں؟ آسمان پر۔ تو مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ سوائے مسیح کی صلیب کے میرا اور کوئی فخر نہیں ہے۔ لیکن ویسے تو مسیح یسوع کی زندگی سے جڑے ہوئے ایک ایک واقعے کو، ایک ایک بات کو ہم اگر فخر کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو کسی بھی بات پر ہم فخر کر سکتے ہیں، اور ہر ایک بات میں وہ دیگر تمام تر لوگوں سے قابل فخر بنیادوں پر قائم ہے۔ ہم فخر کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں میں سے سب سے زیادہ ہم جس بات پر فخر کر سکتے ہیں وہ مسیح یسوع کی صلیب اور پھر اس کا آسمان پر تے کڈا کو فخر ہے ساڈا کہ کسی نے اس عید ال دھیان ہی نہیں دیتا۔ آج اس بات پر سوچیں کہ ہم ایمان میں پھر کتنے سرگرم ہیں۔ ہم ایمان میں جس بات پر ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ میرا یسوع زندہ ہے، میرا یسوع آسمان پر ہے، ہم
ایسے خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایسی شخصیت کو ماننے والے ہیں، ہمارا چھڑانے والا ایسی ذات ہے جو قبروں میں سویا ہوا نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ اس فخر نو ازمایا کہ جی، منایا کہ جی، کوئی سیویاں نہیں، کوئی حلوہ نہیں، کوئی عبادت تو دور کی بات، کوئی دعا نہیں، اس کی شکر گزاری نہیں کہ خداوند میں تیرا شکر کرنا وا، میں تیرا شکر کرنی ہوں، کوئی شکر گزاری نہیں۔ تو عید، اب مسیحی کیلنڈرز دیکھتے ہیں تو کرسمس اور ایسٹر کے علاوہ دو تین عیدیں اور بھی ہیں، لیکن ان میں سے بھی ان دو کا بڑے اہتمام کے ساتھ مسیحیوں میں منانے کا عہد کیا جاتا ہے، عید سعود کا اور عید پینتیکوست کا۔ لیکن میں آج صرف آپ کو تھوڑا سا آپ کے خارش کرنا چاہتا ہوں سامنے، جی میں جھوم وٹ دی ہے نا تے ماڑا آج ایسی کھرک کے تو پھر چھٹ دینے، میں بھی وہ ماڑی جی جھوم چھٹن لگا تواڈے سر چ کہ آپ ایسے خوبصورت دنوں کا اپنی زندگی میں جنہیں وڈے دن دا اڈیک کے انتظار کرنے ہیں، گن کے اہتمام کرنے ہیں، ایک ایک دن گن کے خدا دے لوگوں اس دن نو ہی بڑے آر نال منان دی تے انتظار کرن دی لوڑ ہے، کیونکہ ایک کوئی گل میں بیان کرا گا، زیادہ لمبی گل میں نہیں کرا گا، کہ اے او واقعہ ہے جیڑا اگر زمین دے اتے نہ ہوندا میرے تے تواڈے مسیحا دی زندگی چ، تے پھر میں تے تسی تے میرا تے تواڈا مسیحا دوجے تمام تر مذہب دے وچ منن والے لوکاں وانگو اکو جیا۔ میں بڑی سمپل اور سادہ زبان چ گل کرنا چاہنا ہاں تاکہ تانوں سادہ لفظاں چ سمجھ آ جائے۔ میرے خیال نال اس تو سادہ لفظ میں اور استعمال کر نہیں سکتا۔ اگر سعود آسمانی دا واقعہ مسیح یسو دی زندگی چ نہ ہوئے، اینو مسیح یسو دی زندگی چوں کڈ دیتا جاوے، مسیحیاں دی تھیالوجی چوں کڈ دیتا جاوے، تے پھر میرا مسیحا تے دوجے لوکاں دے منن والے جنہ نو لوگ مندے نے پھر فرق کی رہ جاتا ہے؟ بھائی وہ بھی قبراں چ تے یسو بھی اوتھے ہی، وہ بھی دوجیاں دے رحم و کرم تے یسو بھی رحم و کرم تے ہوندا۔ اگر اے واقعہ نہ ہوندا، اگر سعود آسمانی نہ ہوندا، تے پھر اے گل دیکھو کہ دوجے نبیاں، دوجے تمام تر مذہب دے بانی، تمام تر مذہب دے منن والیاں تو اگر کوئی چیز میرے مسیحا نو دوجیاں تو وکھ کر دیئے، دوجیاں تو منفرد بنا دیئے، تے او کیڑی شے ہے؟ او دا آسمان تے اٹھایا جانا، چونکہ آسمان تے اٹھائے جان دے باعث اور دوجے تمام نبیاں، تمام دنیا دے مذہبی رہنماواں تو او الگ تے وکھرا ہو جاتا ہے۔ تے ساڈی شکر گزاری دا عالم میں ساڈی علمی اور ساڈی مذہبی محبت ویکھ لو، انج دے جملے کوڑے تے لگدے نے، بعد چ پھر مینوں دسیا جاندا ہے آہ گل لوکاں نوں پسند نہیں آئی۔ تے خدا دے لوگوں، خدا دا کلام کدی بھی ساڈی سوچ دے مطابق تے ہر گل ہی ساڈی پسند تے ساڈی سوچ تو الٹ ہے،
क्योंकि जेड़ी साडी मर्जी हुंदी है, जेड़ी साडी ख्वाहिश हुंदी है, हर उस गल तो खुदा दा कलाम मना करदा है, उहदे नाल इख्तलाफ रखदा है। ते मैं कहना सिर्फ इन्ना चाहना वा कि सानू इन्हां गल्लां तो बाखबर रहन दी लोड़ है और सानू ईमान विच इन्ना कुछ मजबूत होना चाहिए कि कम से कम सानू अपने मजहबी त्योहारां दा ही पता हो। किसी ने आला भला होवे अजकल व्हाट्सएप वालियां दा ते फेसबुक वालियां दा, ये बहुत सारे लोगों नूं इहो जिहियां गल्लां ते ओह कुछ मैसेज मूसेज पुट्ठे सीधे भेज के ते थोड़ा जिहा आगाह कर देंदे। अच्छा जरा सच्ची गल दस्सिया जे ईमान दे नाल आ जिन्ना दूर दरों लोगों ने हथ खड़े कीते ने, इन्हां नूं भी पता फेसबुक तो या व्हाट्सएप तो ही लगा होना है, उंज पता ते इन्नी जिंदगी कित्थे गुजार छड़ी, वडेरे हो गए, बुढ़े हो गए। क्यों? क्या हमारी जिंदगी में से मसीह यीशु का सौदे आसमानी निकाल दे, उसका आसमान पर उठाए जाने का इकरार निकाल दे, तो फिर हमारी जिंदगी भी और हमारा मजहब भी, हमारा फेथ भी, हमारा ईमान भी फिर कोई स्पेशल नहीं रहे, फिर आम लोग का मर गई, आम लोग का जी आई, फिर साडे ईमान दी कोई खास गल बाकी नहीं रही। ते एदी अहमियत इथों भी ला सकने आ। अजे मैं सिर्फ इस गल दी अहमियत ते गल करना पे, एदी अहमियत दा अंदाजा असी इथों भी ला सकने आ कि एदा जिक्र जिहड़ा असी आ रसूलां दा अकीदा पढ़िया, ये भी असी टू टू करके राटी छड्डने आ तोते वांगू, कदी समझ के असी पढ़दे। हालां मैं पिछले दिनां जिहदे ते बड़ा एक एक लफ्ज दे उत्ते सिखाण दी कोशिश की और ਇਹਦੇ 'ਚ भी जिक्र करने कि वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से ते अगे है। ये मैं तुहानू बड़े आर नाल ये गल सिखाई सी कि ये रसूलां दा अकीदा साडे कलमे दी हसीयत एडा आम है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बयान की जान वाली एक एक गल अगर असी एक भी गल नू छड्ड दईए ते असी मसीही नहीं, ते फिर असी किंज दे मसीही हां। फिर नाल नाल चोट ते मैनू करनी पैंदी है ना, है कि इहदे सौद नू असां अपनी जिंदगी च मनाया ही नहीं, एहतमाम कीता ही नहीं, याद कीता ही नहीं, ये साडी जिंदगी दा पक्का हिस्सा अजे तक बनिया ही नहीं, ते फिर साडा ईमान मुकम्मल। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि इसका हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा रोल है। ईदे सऊद का, सऊद के लुग़वी मानी है ऊपर बुलंद किया जाना, उच्चा किया जाना, उठाया जाना, जमीन तो आसमान वाल उठाया जाना, जमीन तो आसमान वाल बुलंद किया जाना। और अगर असी इस दिन नू अपने ईमान का हिस्सा नहीं बनाते, हर बारी रसूलां दे अकीदे च असी ये गल ते आख लेने आ, पर बस मगर मगर सोच के मैंने कहा था, आप जब भी रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज आपके अंदर से, आपकी रूह से, आपकी मोहब्बत से, आपकी अकीदत से निकलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रही हूं। लेकिन असी जिवें दुआ रबानी स्पीटा लाइया होंदियां, समझ हमें इसकी भी कोई नहीं। अगर इस पर भी देखा जाए तो समझ सानू, मुझे मैं सोच रहा हूं मैं इस पर भी आपको सिखाना शुरू करूं कि दुआए रबानी जो
جس کو ہم کہتے ہیں دعائے ربانی، ایکچولی دعائے ربانی ہے ہی نہیں، یہ جملہ ہی غلط، یہ ہے شاگردوں کی دعا۔ رب دعا نہیں کرتا، خدا دعا نہیں کرتا، خدا کسی کے آگے دعا نہیں مانگتا۔ تو یہ یسوع مسیح نے دعا نہیں مانگی، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا۔ ہاللیلویا، جاگ رہے ہیں؟ نیندر کنوں کنوں آئی ہے؟ جنہوں نیندر آئی انہوں پوچھ لینا عید سعود منائی آ تے او دی نیندر شاید جاگ جائے، کیونکہ آج میرا مقصد تھانوں ہلانا ہی ہے، تھانوں جگانا ہی ہے، تھوڑے سر چ جوں چھڈنا ہی ہے جڑی تھانوں ہولی ہولی کھرکدی رہے ہے، بڑھتی رہے، کھرک ہوندی رہے، اور تھانوں یاد اگلے سال تک تھانوں عید سعود یاد رہے کہ میں اپنے مسیح یسوع دے آسمان تے اٹھائے جان دے دن نوں ہی اسی عقیدت نال، اسی پیار نال، اسی محبت نال منانا ہے۔ میں جڈی عقیدت نال، جڈے آر نال، جڈے انتظام نال، جڈی سٹرگل اور کوشش نال، کھچ نال میں بڑا دن تے ایسٹر منانا، کیونکہ اگو اگلے اتوار عید پینتیکوست بھی آن دی ہے۔ کنے لوگ منان گے؟ ہوں تو ڈر دیا آ ہی چڑھ گئے، ہوں تو صاحب نہ انجی ہے نا جی میں کوڑا لا کے سر تے کھلوتا ہوں، ہوں تو کہہ دینا تے اگلے ہفتے تک یاد سانوں پھر کوئی نہیں رہنا، کیونکہ پچھلے ہفتے کا کلام تو یاد کوئی نہیں ہونا۔ پوچھ لینا کی سنایا سی؟ اچھا، کلام دی آخری بنیادی گل کی سی؟ بھائیاں چو بہن تو بھائی دے نہیں، بھائیاں چو باجی ادھر بھی سن لین دے دیکھ لو تے اگلے اتوار تک ایلڈر صاحب یاد رہ جائے گا عید پینتیکوست ہے، ایتھے فلیکس لگی ہونی چاہیے ہے، خوبصورت۔ اور مت خیال کریں یہ بھائیوں کا دن، مت خیال کریں، یہ بائبل مقدس کا تہوار ہے، بائبل مقدس کی تعلیم ہے، بہت اس پر اگلے اتوار گل کر لیں گے۔ ابھی میں چھوڑتا ہوں تو عید سعود منانے کی کسی نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، کسی نے فون کر کے نہیں کہا پادری صاحب یہ عبادت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ عید سعود بھی کچھ ہے، اگلی باری کی ہونا چاہیے ہے، خاص عبادت کا اہتمام۔ کمیٹی چرچ کمیٹی سن رہی ہے، خدا تعالیٰ برکت ہے۔ میں ہمبلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ایسے دنوں کو اپنی زندگی میں اہمیت دینی چاہیے۔ خدا دے لوگ کو ایماندار تے بہانا لب دے سلیم صاحب انجی ہے کہ کیڑا طریقہ ہوئے کیڑا بہانا لبے تے رل کے خدا دے لوگاں چ بہ کے رفاقت کریے تے عبادت کرن دا، تے تلونڈی دے لوگ تے پھورے اتوار دی نہیں کیویں بدے رتے کر دے، دوجی ایک عبادت وکری وچ آ جاوے اوکھا لگن لگ پیندا۔ ایلڈر صاحب سویرے کنے کو لوگ ہوندے جے عبادت دے دوران؟ 20-25 ہو جاندے نے، کلیپ کر دیو یاد بھی کرنی ہو، آپ کو برکت دے، آپ نے میرا دل خوش کر دی۔ اگر 20-25 ہو جاتے ہیں اٹس گڈ تھنگ، یہ بہت اچھی بات ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اینا کہ کدی زیرو لگ جاوے نا یہ کیسی سونی گل ہو، صرف زیرو لگ جائے تو یہ زندہ کلیسیاؤں کا وطیرہ ہے، یہ زندہ کلیسیاؤں کی علامت ہے، یہ زندہ کلیسیاؤں کی نشانی ہے۔ اور میں
کہنا یہ چاہتا ہوں یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دوجے مذاہب تو اور میرے مسیحاں نو دوجے نبیاں تو دوجے لوکاں تو منفرد بنا وہ گل جیڑی میرے تے تواڈے مسیحا دی وکری ہے انوکھی ہے اسی انہوں ہی اہمیت نہ دئیے یہ کڈے انصاف دی گل ہے یا کڈی بے انصافی دی گل ہے اور لکھیا ہے کہ یسوع نے غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا یہ لفظ اٹھایا بڑا قابل تشریح ہے لیکن وہ پھر گل آ جاتی ہے پادری صاحب اصطلاحاں بڑیاں مشکل آ جاتی ہے کیونکہ یہاں جو ہے نا لفظ اٹھایا یہ پیسو وائس جملہ ہے جڑے پڑھے لکھے لوگ نے نا انگریزی ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے اور پیسو وائس کیا ہوتا ہے یہ پیسو وائس جملہ ہے اٹھایا گیا اٹھایا کنے میں اے پتا چونکہ پیسو وائس ایسے سینٹنس نو ایسے جملے نو کیا جاندہ ہے جنہیں چھ کام کرنے والے دا پتا صرف کام دا پتا لگتا ہے کہ یہ کام کیتا گیا ہے لیکن کیتا کنے میں اے پتا تے اس گل نو سکھیے تے لمحہ سارا وقت چاہیے تے اے ہوئی گلا تسی سیکھنا نہیں چاہتے آندھے ہو بس جی میں لوکی آؤندے نے نا کہانیاں سنا کے کہانیاں سانو سناؤ تے اونا کہانیاں دا نتیجہ یہ ہے کہ تانوں عید سعود دا پتہ نہیں سنیا تو سا زندگی چ کہانیاں ہی نہیں اس قسم کے خادموں کے لیے ہمیں بجائے خداوند کا شکر ادا کرنے کی اسی تنگ آ جاتے ہمیں ان چیزوں کو اب اس کو چھوڑنا میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاؤں لیکن کیا کروں تواڈے وہ پھر تو کہنا سانو سمجھ نہیں آئی کہ اٹھایا کس نے ہے اور اٹھانے کے بعد کیا ہوا ہے چلو اگلی میں سوکھی جی گل کر دینا اینو میں چھڑ دینا کہ خدا کی داہنی طرف اور اے بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے جدوں اسی رسولاں دا عقیدہ پڑھنے ہاں تے اے گل آکھنے ہاں کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا باپ کی آنے ہے نا ہے تے اے اس گل تو اندازہ کر لو کہ اے گلاں کڈیاں اہم نے کنیاں ضروری نے مسیحی ایمان اونی دیر تک پورا نہیں ہوندا تے جدے بغیر مسیحی ایمان پورا نہیں ہوندا اسی انہوں منانا ہی چھڑ دئیے تے ساڈا ایمان پورا ہو سکدا ہے تے اے دی گل دسن والا ہونا لے پادری صاحب نمی گل کر چاہیے تواڈے لیے تے ہر گل ہی نمی ہے کتھوں شروع کریے کتھوں گل جڑی ہے بنانی شروع کریے چونکہ پتہ بھی نہیں اور سیکھنا بھی نہیں اور اس کو دل میں رکھنا بھی خدا کو انور کرتا ہے چاہتے ہیں سننا ایسی باتیں کہ نہیں ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سننا چاہتے ہیں اچھا تو پھر بعد میں مجھے کیڑا ذکر کرتا ہے دلیاں گلاں میں کہ پادری صاحب نہ کریا کرو پھر نئی بات سیکھنے کے لیے سبھی خوش ہوتے ہیں نا سیکھنی چاہیے پھر میں تیار کر کے لاؤں خدا تو انور کرتا ہے سواد مینوں بھی نہیں جی آتا نکمی اور نامکمل گل کر کے اگاں ٹر جا میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کرتا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آسمان کے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا اور انہوں بایا کتھے ہوئے اپنے سجے 3 منٹ ہو گئے نے ہن کوشش یہ بھی ہوندی ہے کہ لمحہ نہ کریا جے پھر روٹی لیٹ ہو جاتا ہے پھر بات کرتے وقت پھر وقت تو لگتا ہے
وہ ساڈے ایک مستری صاحب کام کرتے ہوندے ہن، بڑا سونا کام کرتے سن، بڑے ہاتھ صاف سی، تو انہیں کہنا کرنا بیٹا جی جدو کام صاف کریے پھر ٹائم تے لگتا ہے، کیوں جی سلیم صاحب، پھر ٹائم تے لگتا ہے، پھر گھر والے پٹتے ہیں، مستری سارے دن کیتا کی ہے۔ جب ہمیں کلام مقدس کے ان باریک نقطوں کو سیکھنا ہے جو ہمارے ایمان کو، ہماری زندگی کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، ہمیں ہمارے ایمان سے واقف کروا سکتے ہیں۔ میں بھی تو ڈر بہ کے تاش کھیڈ کے ٹر جمع کرنا تو اگر ساڈے پادری صاحب بڑے ملاپڑے نے، بلے 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 پیار ہی بڑا کرتے ہیں۔ یہ نہیں پتا تاش کھیڈنا کو ملاپڑا ہونا نہیں، رل کے حکا پینا کو ملاپڑا ہونا، بلکہ مینوں تے منع کرنا چاہیے کہ تاش خدا دیا بندیا نہیں کھیڈنی، اے حکا چھڈ دے۔ تے جے میں رل کے پی کے میں تے خوش، میں تھانوں تے خوش کر لاں گا، لیکن میرا خدا تے میرا ضمیر، پر اسی خوش کدے تو ہاں؟ جڑا سانوں خوش کرتا ہے، جڑا ساڈی کن دی کھجلی دے مطابق کلام سناوندا ہے۔ جنہ کو اسی آنے ہیں 10 منٹ تے ہوتے بعد آؤ گیا نو۔ اب دیکھتے ہیں میرے سر سے لے کر میری ایڑی تک میرا پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں خدا کے مذبح پر دیانتداری سے کام کروں، اور کوشش بھی کرتا ہوں انہوں جنہ سلیس، جنہ سمپل، آسان، ہاں کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں، اب تسلیس کا واقعہ شروع کر لے، اتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی، تھانوں تے مینوں پوری سمجھ، لیکن سانوں کچھ تے بنیادی گلاں دا پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈا بنیادی ایمان کی۔ اس لیے خدا دے لوگوں اگر کوئی اجائی گل آ جاندی ہے تے انہوں اے کہہ لیا کرو کہ پادری صاحب اینوں ایک کری پھر سناؤ۔ گل تے نویں سی، لیکن اگر پوری طرح سمجھ نہیں آئی تے اینوں ایک کری پھر سنا دیو تاکہ سانوں دی سمجھ آ جائے۔ چونکہ میں اس مذبح پر آ کر میرا خدا گواہ ہے، ایسی چیزیں چن کے لاتا ہوں، ان کا انتخاب کرتا ہوں پورا ہفتہ کہ میں ایتکا میری کلیسیا دی ضرورت کی ہے، کیڑی گل ضروری کلیسیا نو پتہ ہونی چاہیے تاکہ میں انہاں نال وہ شیئر کراں۔ میں بڑا سوچ سمجھ کے کسی ٹاپک ایویں نہیں ہوتا جڑا مرضی سامنے اگے آ گیا تو چل، میں اینجی منادی نہیں کرتا، میں پورا ہفتہ 2 4 5 پیغام تیار کرتا ہوں، اور کدی کدی ایلڈر صاحب میرے بغیر ٹانگ لے کے چڑھے ہوتے ہیں، لکھو جی لکھو جی لکھو جی، لیکن میں پاک روح سے مانگ رہا ہوتا ہوں خداوند یہ 3 4 تھاٹ ہے آج میری کلیسیا کی ضرورت۔ کدی کدی ایلڈر صاحب اینجی ہوتا ہے نا، میں نہ کھلو جا یار، کھلو جا یار، کہ مجھے پاک روح کس ایک 3 4 تھاٹس میں سے مجھے کس تھاٹ کے لیے زیادہ بوجھ دیتا ہے، میں اسے ہی خدا کی مرضی جان کر آپ کے سامنے پھر پیش کرتا ہوں۔ میں آپ دیکھتے ہیں میں دعا میں آ کے بھی رکا ہوتا ہوں، آ کے بھی دعا میں ٹھہرا ہوتا ہوں، چونکہ جب تک آپ نیالوجی نہیں کرتے آپ کی تھیالوجی ہو نہیں سکتی۔ میں کئی بار یہ جملہ بولتا ہوں، نیالوجی کا مطلب ہے انگریزی میں ہوتا ہے نیل ڈاؤن ہونا، گھٹنوں کے بل خدا کے حضور جھک کے مانگنا، اس سے کلام، اس سے نصیحت، اس سے تربیت مانگنا۔ اور جڑا پادری تھیالوجی نہیں پڑھتا اور پڑھنے کے ساتھ خدا کے حضور نیالوجی نہیں کرتا، جھکتا نہیں، وہ خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر نہیں سکتا۔ ایک ہی چیز کافی نہیں ہے، کئی لوگ ہوندے نے صرف وہ یہی کہہ کے گھروں نکل پیندے نے او پاک روح دے گا، پاک روح ایسے نہیں دیتا، یہ پاک روح کے دینے کا انتظام نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے۔ پاک روح آپ کو بوجھ دیتا ہے کسی تھاٹ کے لیے، پھر آپ اس کو خداوند کے نام سے، خداوند کے کلام میں سیکھیں تاکہ میں غلط سکھا کے نہ آ جاؤں۔
ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ तो पता नहीं किन्या का ईमान मैं बिगाड़ जाऊँ, क्योंकि आपने तो मान लेना है, क्योंकि इस मसबा पर आने वाला हर बंदा जो पादरी का टाइटल लेके आता है, इस मसबे तो होने वाली गल तुहाडियां जिंदगियां च लै जाती है। और मजे की गल है, पुठी गल छेती अंदर उतर जाती है ते सीधी गल छेती अंदर उतरती नहीं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं, वो जड़ियां पुठियां सुरा पईयां ने ना तुहाडे च, पहला वो कड्डा, क्योंकि दो बंदे हैं ना, वो मुसीकी सीखन टुर गया, बाजा सीखन टुर गया किसी उस्ताद को। एक कहता जी उस्ताद जी मैं अध पचदा सीखिया है, उन्हें कहा किदे कोलों, अहे आपा ही सीखिया। ते दूजा आंदा जी मैं ते नवां बिल्कुल अज तक हाथ भी नहीं लाया। फीस की है? उन्हें कहा तेरे कोलों 500 ते आ जिन्ने सीखिया इहदे कोलों 2000। उन्हें कहा ये किवें? मैं ते अद्धा सीखिया। उन्हें कहा इसे ने तेरे कोलों 2000, पहला जिहड़ा तेरा सीखिया है ना मैं उन्होंने कड्ढना, ते उन्होंने कड्ढन लग्या मैनूं तकलीफ होनी ते फिर तेनूं नवीं गल सिखानी है, ते फिर तू नवीं सीखण लई तैयार होना है। अजे तुहाडियां जिहड़ियां पुठियां सुरां पईयां ने ना, अजे वो निकलदियां नहीं, उनको निकालने की जरूरत है। बाकी लोगों, मैं इन सारी बातों के लिए बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे ईमान का जो बुनियादी नुक्ता है, मसीह यीशु का आसमान पर उठाया जाना, अगर ये मसीह की जिंदगी में से हम अपने ईमान में से निकाल दे, जरा चुप कराया जे बात, तुहाडी मेहरबानी, अगर इन्हों ईमान चो कढ़ दिता जावे ते साडे पल्ले कख नहीं जे रहिंदा। मसीही ईमान क्या है फिर? भाई दूजे वांगू देखांगे कि क्या होता है। मेरी बेटी जरा इन्हू चुप करा, जेड़ा भी है बाल, तो फिर हमारी कोई स्पेशलिटी रहती नहीं। यही वो दूसरे लोगों से मुमताज ईमान है मेरे और आपके मसीहा। इसलिए इसको आज के बाद अपनी जात का की कर रही है हिस्सा बना, हिस्सा बना, इसको पूरे जी जान से, पूरी अकीदत से इस खुशी को सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रिसमस के दिन तो जेड़े निजात दे काम नू शुरू कीता, आगाज कीता, ईस्टर दे कुर्बानी दे बाद, सलीब दे उत्ते जान दे देने के बाद अबलीस दे हथों वो कब्जा छुड़ाया ते आसमान दे उत्ते जाके उन्हें सारी अपनी आसमान दी बादशाही नू कायम कर दिता। तकमील होई, पूरा होया। एक किन्ना को लोगों ने आसमान दी बादशाही का लफ्ज सुनिया बाइबल च? किन्नी बारी आया? अगर गिनने लगे तो हजारों बार ये लफ्ज आया। यीशु दी मनादी है वे, भागो डरो आसमान दी बादशाही। बेचारा यूहन्ना शुरू ही इत्थों कर, बल्कि एक दिन आंदा और तुहाडे विच आ खलोती जी आसमान दी बादशाही, और इस आसमान दी बादशाही नू बादशाह बन के तख्त दे उत्ते बैठ के जिदन इलेक्शन शुरू होण उदन वजीर आजम हुंदा है कि जिदन वो हलफ चुक के अपनी कुर्सी ते बैठ जाए उदन वजीर आजम हुंदा है। अच्छा इन्हीं को समझ आया, चलो खुदावंद दा शुक्र है। ते ईदे सऊद दे उत्ते ए ओ वजीर आजम है, ए ओ बादशाह है जेड़ा अपने बाप दे नाल अपनी सही थां दे उत्ते इख्तियार पा के बादशाह बन के बैठ गया। चूंकि मत्ती की आंदा है जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। इख्तियार पा के जो वो आसमाना ते उठाया गया और अपने खुदा बाप दे नाल ओदे दाएं पासे ओदे सज्जे पासे बैठ गया। ए ओदी ईमान दी खूबसूरती। ते सज्जे पासे क्यों बैठ गया? सिर्फ एक गल करके मैं छड्ड दिया, सज्जे पासे क्यों, खब्बे पासे क्यों नहीं पाया?
اس لیے بائبل مقدس میں میں دیکھ رہا تھا داہنے ہاتھ کی بے شمار برکتیں. تسی کھبے ہاتھ نہ کسی نو پیار دیا ہو نا تے میری بھیناں بڑا دھیان رکھ دیاں نے. آہو میرے بال نو تے 2 پوٹے نالے بھی آندیاں نے 2 پوٹیاں دا کھبے ہاتھ نال پیار دے کے تر گئی. آپ مائنڈ کرتے ہیں لیکن جو داہنے ہاتھ سے سر تو لے کے کنڈ تک ہاتھ جاندہ ہے نہیں انہیں بڑا پیار کیا. داہنا ہاتھ یہ سارے حوالہ جات کے ساتھ میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ سارے میں نے وہ لمبی چوڑی لسٹ بنائی لیکن وقت کی کمی کے باعث اب چونکہ 34 منٹ ہو گئے ہیں. داہنا ہاتھ قریب لانے کے لیے قربت کے لیے زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. قریب لانے کے لیے داہنا ہاتھ صداقت اور سچائی کے لیے ہے. داہنا ہاتھ برکت دینے کے لیے ہے. داہنا ہاتھ اوپر اٹھانے کے لیے ہے, بلند کرنے کے لیے ہے. جدو یعقوب نے یوسف نے اپنے بالا نو پیش کیتا نا برکت دین لئی تے منسی نو جڑا بڑا سی پہلوٹا سی انہیں جان بوجھ کے اپنے باپ دے سجے ہاتھ کھڑا کیتا کہ اینو برکت دیوے تے افراہیم نو کھبے ہاتھ کھڑا کیتا تاکہ جدو انج ہاتھ رکھ کے برکت دے گا تے سجا ہاتھ سجے پاسے آ لئی منسی نو جائے گا. تے انہیں کی کیتا انہوں کوئی پرابلم سی انج ہاتھ رکھ کے دعا دین چ انہیں ہاتھ انج کر لائے چونکہ انہیں کیا کہ میں برکت افراہیم نو دینی ہے. سجا ہاتھ افراہیم تے رکھیا. یہ مطلب ہے خدا دا نبی الہام دے نال پاک روح دی قدرت تے قوت دے نال خدا دی گل نو مندا ہویا آندا نہیں سجا ہاتھ اینے تے نہیں اینے تے ہونا تے انہیں ہاتھ کراس کر لیا. یہ مطلب اس داہنے ہاتھ دی اس تو ہی نہیں کہ اسی سجے ہاتھ نال کام کرنے ہاں تے تاں سانو ایک تھوڑا جا کوئی طاقتور لگدا ہے. نو, داہنا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی برکت کی علامت ہے, اس کی سر بلندی کی علامت ہے, صداقت کی علامت ہے, یہ قریب لانے کی علامت ہے. اور میرا یسوع خدا دے کتنے بیٹھا ہے. اس کا مطلب ہے داہنا ہاتھ اختیار کی بھی علامت ہے. سپاہیوں نے ڈنڈا, بادشاہوں نے آسا, داہنے ہاتھ میں, تاکہ اختیار اتھارٹی. تو میرا مسیحا یہ ساری برکات پھر کس کی ہے؟ عید اگو کو نہیں بنانی ہے, عید سعود کی. اگر مسیح کو اختیار مل رہا ہے, وہ آسمان کا بادشاہ بن رہا ہے, آسمان پر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ رہا ہے, تو کس دن ایڈے وڈے ایڈی برکتاں نال بھرے ہوئے دن نو اسی چھڈ دئیے, اینو سیلیبریٹ نہ کریے, اینو اہمیت نہ دئیے. کیا ہے ہماری عقل قبول کرے گی؟ آج تک نہیں سیکھیا, آج سیکھ لیا, مننا ہونی نہیں ہے. خدا مند آپ کو برکت دے. بس میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ عید سعود مسیحیوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا دن ہے. سعود آسمانی جو میرے مسیحا کو دیگر انبیاء سے, دیگر ایمان کے مذاہب کے رہنماؤں سے میرے مسیحا کو وکھرا بنا دے, اس کی الگ پہچان قائم کر دیتا ہے, جس پر میں اور آپ اتنا فخر کرتے ہیں. ہر بات میں ہم فخر سے کہتے ہیں میرا یسوع زندہ ہے, میرا یسوع آسمان پر ہے. تے کنے باعث اسے عید سعود دے باعث. تے انہوں سے اپنی زندگی چھ, اپنے چرچ چھ, اپنے خاندان چھ, اپنی کلیسیا چھ منائیے نا. یہ کتنی بڑی, اگلی باری پوریاں مبارک باتاں دینیاں. خدا تو انہوں لمبی زندگی دے, تو انہوں ہی منو ہی, اور خداوند نے فضل دیا تو ہم اگلے سال عید سعود کی اسپیشل عبادت کریں گے. میرے خداوند نے زندگی دی,
ہم ضرور، اب عید پینتیکوست تو ہم ہر سال مناتے ہی ہیں، اس بار اتفاق سے سنڈے کو ہی آ گئی ہے، تو ہم اگلے سنڈے عید پینتیکوست کو منائیں گے اور ٹھیک طرح سے تیار ہوں گے، ٹھیک طرح سے۔ اور میں چاہوں گا کہ عید پینتیکوست پر ہم اگر عشاء ربانی کا بھی ایلڈر صاحب انتظام کریں تو یہ زیادہ خوبصورت ہوگا، چونکہ یہ کلیسیا کی برتھ ڈے ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عید پینتیکوست صرف غیر زبانوں کے منانے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، عید پینتیکوست کلیسیا کی بنیاد رکھی ہے، یہ کلیسیا کی برتھ ڈے ہے، تے اپنے بالا دی برتھ ڈے اسی منانے ہیں، اہتمام نال منانے ہیں، تو چرچ کی کلیسیا کی برتھ ڈے بھی ہمیں منانی چاہیے کہ نہیں ہے؟ تے پھر برتھ ڈے لی کچھ ہور بھی ہونا چاہیے، جے ہو جاوے تے پوری سیلیبریشن عید پینتیکوست کی پہلے سے کہہ کے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے آپ مجھ سے مشاورت کر سکتے ہیں ساری چیزیں، چونکہ ہم اپنے تہواروں کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزوں کا ہم خاص طور پر دھیان، خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق دے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے ضرور اپنے اپنے دل اور ذہن میں سوچیں، اس بات کا دھیان کریں، ہاں خداوند میں کن کن معاملات میں آج تک کمزور رہا ہوں، کمزور رہی ہوں، تو مجھے زور دے کر اپنے پاک روح کی قدرت اور قوت سے بھر کر اپنے ساتھ صحیح معنوں میں رفاقت رکھنے کے لیے فضل اور توفیق بخش دے تو اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام آمین۔ اچھا کتنے لوگوں کو سمجھ آئی آج کلام میں ایویلیویشن کر لوں، اچھے ہاتھ ہون جے تھے جنہوں نے آئی اچھا ہاتھ ہو جائے، تو جنہوں نے نہیں آئی وہ نہ کرن، آتے سارے ہاتھ اٹھے، یہ مطلب ہے ایویں سناواں کرا، تو میں روز کوشش یہ کرنا ہر سنڈے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو سلامتی دے، آپ کی سمجھ آنے کے لیے